نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصالها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل کو اس آیت کریمہ کے حصے میں ایک اور احسان یاد دلایا ہے، اور احسانات کو یاد دلا کر ان سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ان احسانات کا شکر ادا کرو، اور شکرانہ یہ ہے کہ تم اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لو۔ فرمان عالی ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پر۔ لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے کہ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی جو زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں مولا ہمیں عطا فرمائے، ہمارے لیے نکالے۔ من بقلها وقثائها، جیسے کہ ساگ، بقلها ساگ، قثائها ککڑی، وفومها گیہوں، وعدسها مسور، وبصالها پیاز۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو کہ جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، بدلے میں اس کے کہ جو بہتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تم کو منو سلوا عطا فرمایا ہے جو بہتر ہے، اور تم اس بہتر کے بدلے میں ایک معمولی اور ادنا چیز کے ساگ سبزی، ککڑی، کھیرا، گیہوں، مسور اور پیاز، یہ چیزیں مانگتے ہو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اس سے پہلے اذکر فعل پوشیدہ ہے، یاد کرو اس وقت کے جس وقت تم نے کہا۔ یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہی ہے، جس وقت کہ وہ یعنی بنی اسرائیل منو سلوا کھاتے کھاتے گھبرا گئے تھے، کیونکہ وہ تو مصر میں رہ کر مختلف ترکاریاں کھانے کے عادی تھے، اب انہیں ایک ہی غذا مل رہی تھی کھانے کو، تو وہ اس کو کھاتے کھاتے گھبرا گئے اور وہ وہی غذائیں مانگنے لگے کہ جو وہ مصر میں کھاتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، جس وقت کہ تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے،
یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہم صبر کر سکتے ہیں مگر کریں گے نہیں۔ انہوں نے اپنی ناطاقتی کا بیان نہیں کیا بلکہ بے صبری کا بیان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کی بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے ایک عمدہ غذا ان کو عطا فرما رہا تھا، اور وہ ایک عمدہ غذا کو چھوڑ کر ایک ادنا غذا مانگ رہے ہیں۔ یہ ان کی بے ادبی ہے۔ الا طعام واحد، طعام تعامن سے بنا ہے، اور طعام لذت والی غذا کو کہتے ہیں، اسی لیے کڑوی دواؤں کو طعام نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں پر ایک کھانے سے مراد یعنی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسا کھانا کہ جو کبھی بدلنے والا نہیں ہو، ہم اس پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہمیں تو بدل بدل کر کھانا ملنا چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے۔ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کی بات سنتا ہے، اس لیے براہ راست خود دعا نہیں کی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ من بقلها وقصائها، اب وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو وہ طلب کر رہے ہیں؟ من بقلها، بقل کے معنی سبزی، قصائها، قصہ کے معنی ککڑی، وفومها، فوم کے معنی گیہوں، تاکہ ہم اس کا آٹا پسوائیں اور اس سے چپاتیاں بنا کر کھائیں۔ وعدسها، عدس کہتے ہیں مسور کی دال کو۔ وبصالها، بصل کہتے ہیں پیاز کو۔ تو وہ یہ چیزیں مانگ رہے تھے۔ لب لباب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ تم میدان تیہ کا وہ واقعہ یاد کرو کہ جب تم اس دشت پرخار میں جہاں کوئی سامان نہیں تھا، ہر طرف ریت ہی ریت، چٹیل میدان ہی میدان، نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ تمہارے لیے وہاں پر اتارا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، کثرت سے اس کی نعمتوں کا احسان مانتے، اللہ کو یاد کرتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا، ان سے اختلاف شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل پہلے بھی بے ادب تھے، اور آقا علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی بے ادبی گستاخیاں کرتے رہتے تھے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کوئی دقیقہ اور کوئی لمحہ چھوڑتے نہیں ہیں کہ جس سے حقانیت کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش نہ رچتے ہوں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ تم احسانات کا بدلہ ادا کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مصر جیسے سرسبز و شاداب خطے کے اندر آباد تھے، آپ وہاں سے نکال کر ایسے جنگل میں ہمیں لائے کہ جہاں پر ہم من و سلوہ کھاتے کھاتے چھک چکے ہیں، ہمارا دل بھر چکا ہے، ہمیں تو مصر میں ہر قسم کی پیداوار مہیا تھی اور یہاں عرصے سے ایک ہی قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، اب ہم اس پر صبر ہرگز نہیں کریں گے۔ اپنے رب سے عرض کرو کہ وہ ہمارے لیے اس جنگل میں بھی ساگ پات اور ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ زمینی غذائیں ہمیں بغیر مشقت کے عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے یہ تم کیا غضب کر رہے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کر
ادنا لینے کے لیے تیار ہو؟ اس پر اگر تم کو ہلاک کر دیا جاتا تو کچھ بعید نہ تھا مگر اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا اور عذاب نہیں بھیجا۔ تو اے مدینہ طیبہ کے یہودیوں، تم اس احسان کو یاد کرو اور جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ حرص و حوث کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے منو سلوا پر صبر نہیں کیا، دیگر کھانوں کی حوث کی، جس کی وجہ سے خرابی میں پڑے۔ حرص و حوث، طمع، یہ تینوں الفاظ جیسے نقطے سے خالی ہیں ویسے ہی یہ فوائد سے بھی خالی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ہر چھوٹی یا بڑی چیز اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ نہ خیال کیا جائے کہ اتنی بڑی بارگاہ میں معمولی چیزیں کیا مانگیں۔ بنی اسرائیل نے تو ککڑی، پیاز جیسی چیزیں جو کہ بہت معمولی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ مشہور حکایت ہے کہ سکندر بادشاہ سے کسی نے 1 پیسہ مانگا۔ اس نے کہا کہ تو نے 1 پیسہ مانگ کر میری توہین کی ہے، کیا اتنے بڑے بادشاہ سے 1 پیسہ ہی مانگا جاتا ہے؟ سائل نے کہا کہ اچھا 1 ملک مجھے عطا کر دیجئے۔ سکندر بادشاہ نے جواب دیا کہ تو نے اپنی لیاقت سے اب زیادہ مانگ لیا، تو ملک لینے کے لائق نہیں ہے۔ سائل کہنے لگا کہ یہ رب ہی کی شان ہے کہ 1 پیسہ بھی اس سے مانگا جاتا ہے اور 1 ملک بھی اسی سے مانگا جاتا ہے۔ وہ کسی پر ناراض نہیں ہوتا بلکہ مانگنے والے کو حکم دیتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرات اکرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم نے تم کو بے شمار اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کے اوپر تم ہمارا شکر ادا کرو اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کرو اور اسلام کے اصول اور ضوابط کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو، جس طریقے سے ہم تمہیں یہاں پر عزت و عظمت عطا کیے ہوئے ہیں۔ جب تم آخرت میں ہمارے پاس بطور مہمان آؤ گے تو ہم اس وقت بھی تمہیں سرخ روئی سے نوازیں گے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ یہی فرما رہا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جس وقت کہ تم نے کہا اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے۔ من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصالها، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ادنا چیز کو بہتر چیز کے بدلے میں مانگتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات قرآن عظیم کا درس سن کر اپنے احباب کو بھی سنایا کیجئے، اس کو شیئر کیا کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اشاعت قرآن عظیم کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔